حافظ انس رضا کو حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک حافظ انس رضا کو حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک ایک بار ہی نہیں ایک بار ہی نہیں بس 100 بار ہو مبارک ایک بار ہی نہیں 100 بار ہو مبارک حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے ہے پھولوں کا سہرا سر پہ اللہ کے فضل سے ہے پھولوں کا سہرا سر پہ اللہ کے فضل سے ہے پھولوں کا سہرا سر پہ اور پیارے نبی کے صدقے صدقے یہ گلزار ہو مبارک پیارے نبی کے صدقے یہ گلزار ہو مبارک پیارے نبی کے صدقے یہ گلزار ہو مبارک حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک اور ان کے دادا دادی کی طرف سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں اس دن کے واسطے آنکھیں ترس رہی تھی اس دن کے واسطے آنکھیں ترس رہی تھی اس دن کے واسطے آنکھیں ترس رہی تھی دادا دادی کو دل سے دادا دادی کو دل سے یہ دیدار ہو مبارک دادا دادی کو دل سے یہ دیدار ہو مبارک حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں محشر کے روز سر پر ماں باپ کے سجے گا محشر کے روز سر پر ماں باپ کے سجے گا محشر کے روز سر پر ماں باپ کے سجے گا ارے وہ تاج نور والا وہ تاج نور والا چمکدار ہو مبارک وہ تاج نور والا چمکدار ہو مبارک وہ تاج نور والا چمکدار ہو مبارک
اور دن رات کر کے محنت، دن رات کر کے محنت حاصل کیے جو دولت، دن رات کر کے محنت حاصل کیے جو دولت، یہ ماں باپ کی دعا ہے، یہ ماں باپ کی دعا ہے، اور پیار ہو مبارک، ماں باپ کی دعا ہے اور پیار ہو مبارک، حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک۔ اور دوستوں کی جانب سے یہ شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مقطع پیش کر کے انشاءاللہ پھر بیانات شروع ہو جائیں گے۔ بس چند لمحے کے لیے آپ حضرات کو جو ہے زحمت اٹھانی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سب دوست جھوم اٹھے ہو کر کے خوش یہ بولے، سب دوست جھوم اٹھے ہو کر کے خوش یہ بولے، سب دوست جھوم اٹھے ہو کر کے خوش یہ بولے، کہ دستار حفظ تم کو، دستار حفظ تم کو میرے یار ہو مبارک، دستار حفظ تم کو میرے یار ہو مبارک، حافظ انس رضا کو یہ دستار ہو مبارک۔ اور یہ مقطع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عامر رضا کے دل کی ہے یہ دعا کے ہر پل، عامر رضا کے دل کی ہے یہ دعا کی ہر پل، عامر رضا کے دل کی ہے یہ دعا کی ہر پل، علم و عمل سے ہر دم، علم و عمل سے تم رہو سرشار ہو مبارک، علم و عمل سے تم رہو سرشار ہو، علم و عمل سے تم رہو سرشار ہو مبارک، عامر رضا کے دل کی ہے یہ دعا کے ہر پل، عامر رضا کے دل کی ہے یہ دعا کے ہر پل، علم و عمل سے تم رہو، علم و عمل سے تم رہو سرشار ہو مبارک، حافظ انس رضا کو دستار ہو مبارک۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، رب کا فرمان مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کی بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کریم میں خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے قرآن سے پہلے بھی جو ہے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں توریت، زبور، انجیل۔ توریت حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یعنی قرآن سے پہلے 3 کتابیں مکمل طور سے نازل ہوئیں، لیکن آج اصل کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ تینوں کتابیں جو ہیں ان کی جو اصلیت تھی، یعنی وہ
جو جس طریقے سے آسمان سے نازل ہوئی تھی وہ کتابیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان میں بہت سارا فعل بدل کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ان کتابوں کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کے ماننے والوں پر ڈال رکھی تھی۔ یعنی جس نبی پہ اللہ نے نازل فرمایا اس نبی کی امت کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو، وہ نہ کر سکے، پھر اللہ نے ان کتابوں کو اٹھا لیا۔ لیکن قرآن یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے حفاظت کی ذمہ داری خود خدائے وحدہ لا شریک نے لے رکھی ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ میں کہتا ہوں تم قرآن کے جو اوراق ہیں، یہ جو جلدیں ہیں، یہ جو کتاب کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے قرآن مجید، اسے تم مٹا سکتے ہو، لیکن جو حافظ قرآن کے سینے میں قرآن اتر گیا اسے کیسے مٹاؤ گے؟ لاکھ کوششیں کر لو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینے میں دل میں اتار کر کے رکھ دیا ہے قرآن کو، اسے کیسے مٹاؤ گے؟ تم کتنے حافظ کو ختم کرو گے؟ ایک ختم کرو گے 4 پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس طریقے سے اپنے کلام کی حفاظت فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دے رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ آسان بات نہیں ہے، اور یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن آنکھ والا ہی نہیں بلکہ ایک نابینا بھی زبانی یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ ایک نابینا اندھا بندہ بھی جسے دکھائی نہیں دیتا وہ بھی قرآن سن کر کے زبانی یاد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے آج عالی جناب پرویز صاحب نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، سب کو چاہیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ آج تو بس ہم چاہتے ہمارا بیٹا انگریز ہو جائے، بس انگریزی بولنا جانے، اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ حرام حلال کی کا فرق اسے معلوم ہے کہ نہیں، اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ ہمارا بچہ کس راستے پہ جا رہا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھ لیجئے، بال بڑے بڑے رکھتے تو چوٹیاں باندھ کے چلتے ہیں، اپنے کانوں میں بالیاں پہن کر کے چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر کے چلتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اگر یہی بچے قرآن پڑھے ہوتے تو اس راستے پہ ہرگز نہ جاتے۔ ایک حافظ قرآن کو دیکھ لیا جائے کس طریقے سے رہتا ہے۔ ارے دنیا میں اگر کوئی خوبصورت چہرہ خدائے وحدہ لا شریک نے بنایا ہے تو وہ چہرہ فقط ایک وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں میرے امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت کا وہ چہرہ جسے خدائے وحدہ لا شریک نے ایسا بنایا ہے کہ ان کے جیسا کائنات میں کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ میرے نبی کا اتنا خوبصورت چہرہ، آج ہمارے نوجوان بچے اگر ان سے کہا جاتا ہے نبی کی سنت کو اپنا لو، اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہماری شادی ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اسٹیج پہ جتنے حضرات بیٹھے سب کنوارے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، سب کنوارے نہیں نہ ہیں، جتنے ہیں سب الحمدللہ شادی شدہ ہیں۔ لگ بھگ یہی حافظ جی ابھی جو جن کی دستار ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ میرے مصطفیٰ کا، اور وہ چہرہ کوئی ایسا ویسا چہرہ نہیں بلکہ اس چہرے کی قسم قرآن میں اللہ نے کھائی ہے، والضحیٰ واللیل، اے محبوب تمہارے چہرے والضحیٰ کی قسم، تمہارے زلف منبری کی قسم۔ اب سوچو وہ چہرہ جس چہرے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کھا رہا ہے وہ کتنا حسین و جمیل چہرہ ہوگا۔ جبھی تو حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کانکا قد خلقتا کما تشاؤ۔ اے آقا کیا فرماتے حضرت حسان؟ یا رسول اللہ آپ کے جیسا جمال والا آج تک میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ کے جیسا حسین آج تک کسی ماں کی گود سے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور یہیں تک محدود نہیں ہے، کہتے ہیں آپ جیسا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسان کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے صحابی اور شاعر اسلام ہیں، دربار کے شاعر ہیں۔
انہوں نے یہ بات کہہ دی. اب بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ جو لوگ داڑھیاں منڈوا دیتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ تو اب بتاؤ ان سے زیادہ خوبصورت چہرہ کوئی ہے ہی نہیں، تو تم داڑھی چھلوا کر کے خوبصورت کیسے بننا چاہتے ہو؟ کیسے بن سکتے ہو خوبصورت جب چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی؟ آج اگر چہروں پر داڑیاں نظر آتی ہیں تو جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، خاص طور جو مسجد کا امام ہے، جو مدرسے کا مدرس ہے، اسی کے چہرے پہ داڑھی نظر آتی ہے. باقی اور جو حضرات ہوتے ہیں پینٹ شرٹ والے، ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، جس طریقے سے یہود و نصارہ رکھتے ہیں. ارے یار نبی کی سنت کو اپنا لو. جس طریقے سے میرے آقا نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا، اس طریقے سے رکھو تاکہ کل میدان محشر میں آقا کو منہ دکھانے کے لائق تو رہو. یہ بھی تو سوچنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن اتار کر کے اس کی حفاظت فرمائی. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا خوب ساری دولت کمائے، خوب امیر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، پروفیسر ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کل میدان محشر میں سوال کیا ہوگا. کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا تم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں، انجینئر بنایا تھا کہ نہیں، پروفیسر بنایا تھا کہ نہیں. یہ سوال ہرگز نہیں ہوگا. ہاں اگر سوال ہوگا تو نمازی بنایا تھا کہ نہیں، اور جو ہے قرآن پڑھنے والا بنایا تھا کہ نہیں، یہ ضرور سوال ہوگا. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے بہت ہی پرفتن دور ہے. ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ کیسا دور چل رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے بچے، ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے بھائی، نوجوان بچے کس طریقے سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے گھر کی بچیاں بھی کس طریقے سے غیروں کا ہاتھ تھام رہی ہیں. آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ اصل وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم نہیں ہے گھروں میں، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ہم موبائل چالو کر لیتے. کیا یہی ہمارے نبی نے درس دیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم قرآن اٹھا کر کے دیکھیں. ایک صحابی رسول فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر پہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور دیکھیے قرآن پڑھنے کی برکت کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پھر تمام چرندوں پرند سننے کے لیے آ جاتے، تمام جانور سننے کے لیے آ جاتے تھے. کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. وہ ایک نبی ہیں، سوچئے. اور زبور شریف وہ آسمانی کتاب، جب ایک نبی خود بیٹھ کر کے آسمانی کتاب زبور شریف کی تلاوت کر رہے تو پھر تمام چرندوں پرند، تمام جانور آتے ہیں سننے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ مٹھاس رکھی تھی کہ لوگ سن کر کے مدہوش ہو جایا کرتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے. یہاں تو نبی کی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، لیکن قرآن کی شان آئیے دیکھتے ہیں. قرآن پاک ایک صحابی رسول صبح فجر کے بعد اپنے گھر پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے آنگن میں گھوڑا بدھا ہوا تھا، اور پلنگ جو ہے جھولے میں بچہ بھی سو رہا تھا. اب جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا. وہ صحابی رسول تلاوت بند کر کے آنگن میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑا خاموشی سے کھڑا ہے، بچہ جھولے میں سو رہا ہے. پھر واپس کمرے میں گئے، پھر سے تلاوت شروع کر دی، اتنے میں پھر گھوڑا بدکنے لگا. اس کے بعد آپ نے تلاوت بند کی، پھر باہر آئے آنگن میں تو دیکھتے ہیں گھوڑا خاموشی سے کھڑا، بچہ جھولے میں سو رہا ہے. تیسری بار پھر کمرے میں گئے، پھر تلاوت شروع کی تو پھر سے جو ہے گھوڑا بدکنے لگا. اب انہوں نے کیا کیا؟ تلاوت کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا جو ہے گھوڑا بدک رہا ہے، پھر ان کی نظر جب جو ہے آنگن میں پڑتی ہے تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک روشنی ان کے آنگن میں اتری ہوئی ہے، اور اسی روشنی کو دیکھ کر کے گھوڑا بدک رہا تھا، اچھل کود مچا رہا تھا. اور انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ گھوڑا کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو تکلیف دے دے، اس وجہ سے بار بار تلاوت بند کر کے آتے تھے دیکھنے کے لیے. اور جیسے ہی ان کی نظر اس روشنی پہ پڑتی ہے فوراً زبان بند ہوتی ہے، وہ روشنی آسمان کی جانب چلی جاتی ہے، گھوڑا خاموشی سے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ صحابی رسول آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ آج ایسے ایسے معاملہ پیش آیا.
جیسے ہی میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اتنے میں جو ہے گھوڑا بھٹکنے لگا. آنگن میں بچہ بھی تھا, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کو گھوڑا تکلیف دے دے. میں نے قرآن کی تلاوت کو بند کیا, گھوڑا خاموش ہو گیا. 2 بار ایسا ہوا. تیسری بار میں نے دیکھا کہ ایک نورانی لکیر آسمان سے میرے آنگن میں اتری ہوئی ہے, اور جیسے ہی میری نظر پڑی, میری زبان بند ہوئی, تو وہ نورانی لکیر واپس آسمان کی طرف چلی گئی. حضور آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں صحابی سنو, جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو تمہاری تلاوت سن کر کے وہ روشنی آسمان سے آئی, اور اس روشنی کو دیکھ کر کے تمہارا گھوڑا اچھل کود مچا رہا تھا, لیکن جیسے تلاوت بند کرتے تھے وہ روشنی واپس آسمان کی طرف چلی جاتی تھی, اور پھر گھوڑا خاموش ہو جاتا تھا. تمہیں پتہ بھی ہے وہ کیا منظر تھا؟ صحابی کہتے حضور کرم فرما دے, آخر کیا معاملہ ہے؟ آقا فرماتے اے صحابی سنو, جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو آسمان سے جو ہے نازل ہوئی, اور رحمت کے فرشتے تمہارے آنگن میں اتر کر کے تمہارے قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے. اب سوچو قرآن کی فضیلت کیا ہے. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو تمام چرند و پرند سننے کے لیے آتے ہیں, اور یہاں غلام مصطفیٰ ہے, ایک صحابی رسول ہے, اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں. سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کی. مگر آج ہم قرآن سے کتنے دور ہیں. اگر رمضان کا مہینہ نہ آئے تو قرآن غلطی سے بھی نہیں چھوتے ہیں. قرآن کو اتنے اوپر طاق پہ رکھتے ہیں کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ پہنچے. یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. اور آج اگر ہم اپنے بھائیوں سے کہتے قرآن پڑھو تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری امی پڑھتی ہے, ہماری بیٹی پڑھتی ہے, ہماری بیوی پڑھتی ہے, ہماری بچی پڑھتی ہے. ارے یار تم مرد ہو, عورتوں کو تو یہ حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہ گھر میں اتنی تیز نہ بولے, نہ ہنسے کہ ان کی آواز گھر سے باہر جائے. تو بتاؤ وہ قرآن پھر بلند آواز سے کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ بھائی آپ مرد ہیں, آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اپنے گھر میں بلند آواز سے تلاوت کریں. یہ نہ دیکھیں ماں پڑھتی ہے, بیٹی پڑھتی ہے, بہن پڑھتی ہے, بیوی پڑھتی ہے, وہ پڑھتی ہے اپنے لیے پڑھتی ہے, بہتر ہے, اچھی بات ہے, پڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہیں رزق دیتا ہے. لیکن کیا تم پہ نماز فرض نہیں ہے؟ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرو؟ آج لوگ آ جاتے ہیں مسئلہ لے کے, حضرت بہت پریشان ہے, تعویذ بنا دیجئے, برکت نہیں ہو رہی ہے. ارے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صبح اپنے گھر سے نکلو, سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے جاؤ, جس کام کے لیے جاؤ گے اس میں کامیابی ملے گی. آقا فرماتے ہیں. یہیں تک محدود نہیں ہے, اگر آپ قرض دار ہیں, آقا نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن بعد نماز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو, تنگ دستی دور ہو جائے گی, تو قرض داری جو ہے دور ہو جائے گی. مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لو, کبھی جو ہاتھ خالی نہیں رہے گا, تنگ دستی دور ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں سورہ رحمان 11 مرتبہ پڑھ کر کے جس مقصد کے لیے دعا کرو گے, جائز مقصد کے لیے, اللہ اسے پورا فرما دے گا. سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر کے جو جائز دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا. سورہ مزمل اگر برابر آپ ورد کرتے سورہ مزمل شریف کا تو جو سوچو گے, جو چاہو گے وہ ہوتا جائے گا. یہ سورہ مزمل کی فضیلت ہے. اور یہیں تک محدود نہیں ہے, سورہ مزمل اگر پڑھتے ہیں آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے آقا کا کرم ہوگا تو خواب میں زیارت بھی سرکار کی ہو جائے گی. اور ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتے ہیں کہ آپ حضرات نمازوں کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد سورہ فلق 20 بار, سورہ ناس 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر لیں, ہر بلا سے محفوظ رہیں گے, اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو جائیں گے. بہرحال اب میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کر